बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर है, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने बात करनी है जी सूरज ग्रहण के हवाले से। 21 सितंबर को लगने वाला सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण तो गुजरा और उसके बाद अब साथ ही सूरज ग्रहण आ गया। इस पर दुनिया पर क्या असरात होंगे, मुल्क पर पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, और क्या इससे कोई जंगें या तबाही या बर्बादी कुछ आने वाली है, ऐसी चीज़ें कुछ होने वाली हैं, वो जाफरी साहब से पूछूंगा। और हुकूमतों के लिए क्या कैसा रहेगा ये भी पूछूंगा। और जाफरी साहब से पूछूंगा कि जो नया मुआहिदा हुआ है सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान, कि अगर उसकी जंग होगी तो पाकिस्तान साथ देगा और पाकिस्तान की जंग होगी तो सऊदीया साथ देगा, इस मुआहिदे का क्या मुस्तकबिल देखते हैं और क्या ये मुआहिदा काम करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले यही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कैसे भाई। हैं सर? अल्लाह का शुक्र है सर, मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। सर, नए मुआहिदे हो रहे हैं सर सऊदीया के ठीक साथ, है, अल्लाह बरकत डाले सर। और ये मुआहिदा चलता नजर आ रहा है। चल भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक तो इसका इम्पेक्ट है कि खादा जो है ना, हरमैन शरीफैन की हिफाजत तो बिल्कुल 100% जो है हर मुसलमान के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं सर। कहीं ये इंटरनेशनल चालें जो हैं वो कामयाब तो नहीं हो रही कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह दबाव में लेके तो उनसे जो है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाएँ। यानी अगर पाकिस्तान की कोई भी जंग होगी तो सऊदीया उसमें हिस्सा लेगा, और सऊदीया की कोई भी जंग होगी तो कहीं आप सिर्फ सऊदीया की इसराइल के जंग की बात करें तो सऊदीया की इसराइल के साथ नहीं, सऊदीया की यमन के साथ भी जंग है, सऊदीया की कतर के साथ भी हालात अच्छे नहीं हैं, सऊदीया के ईरान के साथ भी हालात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान जो है वो किसके खिलाफ लड़ेगा, इसको ज़रा बात तो सोच ठीक है, लीजिए। मैं तो सर एनर्जीज़ बात का तो आदमी बिल्कुल हूँ, ठीक मैं है। तो तज्ज़िया नगार नहीं हूँ, मैं तो एनर्जी को देख रहा हूँ, मुझे तो एनर्जी में ये नज़र आ रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कोई, इसके अंदर बहुत सी निटिग्रिटीज़ हैं, इसमें बहुत कुछ है सर, इतना आसान नहीं है, इतनी कोई बहुत कोई ये कोई ढोल ताशे वाली खबर नहीं है। ठीक है, उन्होंने लेवेंडर कारपेट जो उनकी जो है वो सारा, वो लेवेंडर कारपेट और वो बकायदा सारा प्रोटोकॉल, हाँ जी। ठीक है, वो देते हैं, वो देना चाहिए इस वक़्त। हो सकता है सर वो कभी-कभी जो है ना, वो किसी से कोई काम लेना हो ना तो उसको बड़ा अच्छा-सा डिनर कराया जाता है, बड़ी अच्छी-सी खूबसूरत-सी उसकी आओ-भगत की जाती है, उसको कहते हैं भाईजान साइन कर दो। तो ठीक है, ओके, इट्स गॉड। अब आप जो है ना वो क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे? आपको बहुत सारी चीज़ें, कहीं इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़, मैं देखिए मैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला, अल्लाह इज़्ज़त कर दे, पाकिस्तान को उसको इज़्ज़त दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ऐसी सूरत में हमने अपने चीज़ें डिस्क्लोज़ की, तो क्या हम अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो सीक्रेट्स हैं वो डिस्क्लोज़ कर सकते हैं? और करेंगे तो क्या वो उनके साथ ही रहेंगे या बाहर दुनिया के कहीं और ताकतों तक जाएँगे? हम्म। तो कहीं कोई ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के कोई एसेट्स जो हैं वो ख़तरे में आ जाएँ, कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैं इस मुआहदे के साथ को बहुत नहीं देख रहा, क्योंकि इस मुआहदे का जो टाइम है वो ऐन ग्रहणों के दरमियान है, और दोनों ग्रहणों के इम्पैक्ट अभी इस वक्त पीक के ऊपर हैं और ये मुआहदा हो रहा है। तो ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी। मैं तो एनर्जीज़ को पढ़ने वाला आदमी हूँ, अल्लाह करे पाकिस्तान को और इज़्ज़त दे, अल्लाह करे। लेकिन मुझे कुछ हाथ होते हैं जी, काम तो अच्छे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ हाथ ऐसे होते हैं कि जिनमें वो काम जो है ना अच्छे रहते नहीं। तो मुझे कुछ एनर्जीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं कि जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएँगी। अल्लाह की मर्ज़ी सर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत कोई बड़ा कोई मार्का मार लिया है, ठीक है, ओके। सर, अब ये सूरज ग्रहण दुनिया पर क्या असर कर दुनिया में सारे ये सूरज ग्रहण जो है ना, ज़ाती तौर पे तो मतलब इसका पर्सनल इम्पैक्ट जो है ना, ये तो जुज़वी है, बहुत सारे इलाकों में नज़र भी नहीं आ रहा। लेकिन चूँकि इस वक़्त पीक का टाइम चल रहा है ब्लड मून का, और उसी के दरमियान ये शेक हैंड सिचुएशन है। तो बाद औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अपने इम्पैक्ट थोड़े होते हैं, लेकिन जब वो किसी बड़ी ताकत के साथ मिलते हैं तो उनके इम्पैक्ट को इतना फ्लेयर अप कर देते हैं कि चीज़ें बिल्कुल। उल्ट जाती हैं। तो ये सूरज ग्रहण जब चांद ग्रहण के इम्पैक्ट के साथ मिल रहा है तो ये बड़ा कुछ टॉपल करने का बायस बनेगा। बहुत सारे नए इतिहाद बनेंगे, आपने बनते हुए देख लिए। बहुत सारे पुराने इतिहाद टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको चांद ग्रहण में भी कहा था, बहुत सारी नई जंगें स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं और बहुत सारी पुरानी जंगें बंद होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें उलझ रही हैं। ठीक। दिस इज़ नॉट द इवन सिचुएशन, ये बड़ी ऑड सिचुएशन है। और इस वक्त दुनिया में जंगों के दरवाजे खुल रहे हैं, मलहमतुल कुबरा के दरमियान है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो हो के रहना है,
اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. اور یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, اشد الفتنہ. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے کہا تھا فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. سر آپ اسے بچ ہی نہیں سکتے, سوائے اس کے کہ خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کوئی خاص نظر کرم فرمائیں اور خود ان کی خاص نظر کرم کی وجہ سے چیزیں بدلیں تو بدلیں, ورنہ ممکن تو نہیں لگتا. سر جنگوں کا رخ جو ہے نا عربوں کی طرف ہو گیا, جیسے آپ نے کہا تھا للہ عرب, آپ نے جیسے پہلے کہا تھا, اب عربوں کی طرف ہو گیا. اب اس میں کون سے متاثر ہوتے ہیں؟ ویل عرب کا جو حدیث ہے نا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, سر یمن, قطر, دیکھیں میں ایک بات, مجھے پھر وہی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک کہ عرب کے حکمران, عرب کے بادشاہوں کا لفظ ہے, ملوک, عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. تو وہ جو عرب جو ہے نا, وہ جو ملک ہیں, جو الملوک ہیں, وہ اب اس طرف لے کے جا رہے ہیں اور دنیا دیکھے گی اس وقت بڑی تباہی ہونے جا رہی ہے. خطہ عرب کے اندر آگ لگنے جا رہی ہے. ابھی فوری نہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2-4 مہینے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صبح اٹھیں گے تو بس سارا کچھ ٹاپل ہو چکا ہوگا, لیکن آپ سمجھ لیں کہ جس چیز کا بیج لگایا وہ پھل اسی کا نکلتا ہے. بیج بڑے غلط لگ گئے. اب یہ ہے کہ وہ بھگت کبیر کا ایک مصرع ہے کہ بوئے پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے کھائے. تو جب آپ نے بیج ہی کانٹوں والے بیج بو دیے ہیں تو اب آئندہ آنے والا وقت بھی کانٹوں والا ہی ہے, سکون تو نہیں آتا. آپ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مل کے دوستیاں اور وہ جیسے عرب کرتے ہیں جپیاں چمیاں, تو وہ جپی چمی والی سرکار جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ بنے ہوئے. قرآن کہتا ہے نا کہ ان کو اپنے جو ہے سمیمی دوست نہ بناؤ اور برادر عزیز نہ بناؤ. تو برادر عزیز تو مسلمان ہی ہے نا, ان کے خلاف یعنی غزہ میں تباہی پھیل گئی, ظلم ہو گیا, انتہائی خطرناک حالات ہو گئے, اور آپ نے جو ہے نا ایک ڈبل روٹی نہیں بھیجی وہاں پہ, اور ان کے لیے آپ جہاز بھر کے دوائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بھیج رہے ہیں. تو بیسیکلی قدرت ہے جو سب کچھ سامنے کر رہی ہے, تو حالات تو جس طرف جا رہے ہیں اسی طرف جا رہے ہیں, یہ تو ہوگا. بالکل سر. یورپ اور انگلینڈ اور والے سائڈ کا کیا مستقبل ہے سر؟ چیزیں تو فلیئر اپ ہیں, جنگیں تو ادھر بھی ہو رہی ہیں. یورپ میں یوکرین کی جنگ پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, چیزیں خراب ہوں گی. اس کے علاوہ اور بہت سے ملک ہیں, اور یہ اگر یہ تنازعات اس طرح غزہ کا بڑھتا رہے تو اسرائیل کے کہیں یورپ میں تنازعات شروع ہو جائیں گے. تو یہ اسرائیل کے خلاف جنگ, اور اسرائیل اس وقت بہت تگڑا ہو رہا ہے. اسرائیل کو پتہ ہے کہ اس کو بلڈ مونز نے انرجی دی ہے. تو ایک طرف بڑی سیدھی سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بھی بننا ہے اور گریٹر اسرائیل بھی بننا ہے, کیونکہ وہ بنے گا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا. تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا اسی طرف ہے. یہ حالات تو جس طرف جا رہے ہیں سر, یہ بالکل کلیئر کٹ صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. قربانی ہے, دیکھتے ہیں. اب قربانی جو ہے وہ اللہ تو پاک خون کی لیتا ہے, لیکن بعض اوقات قربانی کے چکر میں بہت سارے مردار بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہے, کچھ لوگوں کو اللہ ایک کام بڑا, اللہ کا اصول بڑا خوبصورت ہے. اللہ کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں, قرآن پاک کے اصول پڑھنا شروع کرتے ہیں, اللہ ظالم کو ظالم سے مروا دیتا ہے. وہ کائنات کا پاک مالک ہے. وہ اپنے جو ہے نا وہ کہے گا نا, یہ ایسی ایک ہے کہ وہ اپنی چھری ناپاک خون کے لیے جو ہے وہ اس کو آلودہ کرتا ہی نہیں ہے. وہ جہاں پہ اس نے ناپاک خون کی قربانی دینی ہوتی ہے وہ کسی اور ناپاک خون سے مروا دیتا ہے. یہ قدرت ہے, یہ آپس میں لڑکے مریں گے, چھوڑ دیں بس. ہوتا کیا ہے, اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ بس پناہ میں رکھے. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ فتنوں کا شدید ترین دور ہے. تو اس رسالت میں آپ کی زبان سے جس کے لیے فتنوں کا شدید ترین دور نکلا ہو, وہ کتنا کا بڑا ہوگا, وہ کتنی کی بڑی چیز ہوگی. You can never even imagine. آپ کی سوچ ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں, مطلب میں اگر آپ کو کچھ بتا رہا ہوں تو یہ 5% بھی نہیں, مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا. بالکل. لیکن جتنا مجھے سمجھ آ رہی ہے چیزیں بہت غلط ہیں, بہت زیادہ. کام ہاتھ سے باہر ہو رہا ہے ہونا. اچھا سر, اگر ہم بات کریں انڈیا کی, تو انڈیا کے اندر سے بھی انقلاب کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. کیا انڈیا پر زیادہ اثر؟ انڈیا میں انقلاب تو نہیں آتا, لیکن یہ ہے کہ انڈیا میں جو ہے نا حکومت پہ دباؤ آ جائے گا. وہ جو خاص طور پہ وہ جو مسیکر وغیرہ کرتے رہے ہیں, جو گجرات میں قتل عام کر دیا, یا
مسلمانوں کے خلاف یا کبھی کرسچنس کے خلاف، اس میں اب ذرا ٹھہراؤ آنے کے چانسز ہیں. وہاں بھی ظاہر سی بات ہے، دیکھیں انسان تو انسان ہی ہے نا، وہ جو ہے وہ رسالت مآب سے جڑے انبیاء کا کلمہ پڑھیں یا کفر کے نظام میں رہیں جہاں بھی انسانیت، اللہ تو سب کا ہے نا، اللہ رب العالمین ہے، بالکل سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین رحمت للعالمین ہے، تو دنیا کا نظام بھی تو انہی کا ہے، بالکل انہوں نے اس کو چلانا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں مودی نہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ اس طرف چلی جائیں. لیکن اگر یہ کہیں کہ جی انڈیا میں کوئی جنگ لگنے جا رہی ہے یا انڈیا کے اندر کو خانہ جنگی ہو رہی ہے، تو بالکل نہیں ہو رہی. انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. اور اس بار شاید جو ہے نا وہ ہم اتنا ریزیلینٹ ثابت بھی نہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہم اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو ہم اتنے ریزیلینٹ ثابت بھی نہ ہوں. کب تک ہے سر اس کے چانسز؟ اللہ کی مرضی ہے سر، ابھی فوری نہیں. فوری نہیں ہے، فوری نہیں ٹھیک ہے. انڈیا کے ٹکڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں سر، ابھی نہیں. لیکن ہاں ایک وہ حدیث ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ٹائم آیا ہوا، وہ ہو جائے گی. خرب السند من الہند و خرب الہند من السین. ٹھیک ہے، یہ سندھ کے علاقے جو پاکستان کے علاقے ہیں، یہاں یہ جنگ تو ہونی. یہ حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ جنگ تو ہونی. ٹھیک ہے، اور اس جنگ کے بعد پھر چائنا نے لامحالہ اس میں کودنا ہے. ابھی تو چائنا آپ کو چھوڑ گیا نا، ابھی تو آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے چائنا آپ سے پیچھے چلا گیا. چائنا اپنا نیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لے رہا ہے، آپ کا سی پیک سارا بند کر دیا. تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا قدرت کس طرف لے جا رہی ہے. یہ اپنی ہے، اور یہ قرآن پاک کہتا ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر آ پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگتے ہیں. تو بالکل یہ اللہ کے اوپر الزام ڈالیں گے جی اللہ کی مرضی تھی. نہیں سر، تسی کیتا، اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے آپ کو موقع دیے ہیں، آپ نے ہمیشہ موقع ضائع کیے ہیں، آپ نے ہمیشہ اپنی طاقت سے غلط فائدہ اٹھایا، آپ نے ہمیشہ لوگوں پہ ظلم کیا. تو بس دیٹ از انف از انف. سر تیسری جنگ عظیم کہہ سکتے ہیں کہ قریب ہے؟ تیسری جنگ عظیم کے آغاز ہو رہے ہیں. جنگیں تو ساری دنیا میں لگی ہوئی ہیں، بس اکٹھی ہونی ہے نا، تو ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں. جنگ عظیم یہ ہے کہ جس میں بہت سارے ملک اکٹھے مل کے لڑتے ہیں. بالکل تو جنگیں تو لگی ہوئی ہیں اور بلاکس بھی بنے ہوئے ہیں، تو ایک چنگاری ہے نا، تو جس دن وہ چنگاری اٹھی ہو جائے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہونی ہے، کوئی بندہ ٹال نہیں سکتا اس کو، کوئی بندہ ٹال نہیں سکتا، کیونکہ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عطر سے نکلا ہوا کام ہے. نو وے. یہ بنی ہوئی ہے سر. یہ اگلے 2026 میں دیکھیں 3 سال 4 سال معلومات الکبریٰ کے ہو گئے، 7 سال کی بڑی جنگ کا حکم، 4 سال ہو گئے، 3 سال رہ گئے. اور اس وقت یہ دیکھیں نا، اس دور میں جو جنگوں کا کانسیپٹ تھا کہ فوجیں دوڑتی تھی، کچھ 6 مہینے بعد کہیں جگہ پہنچیں، پھر جنگ ہو گئی، پھر کچھ 6 مہینے بعد سال بعد جنگ ہو گئی. یہ کانسیپٹ اسی طرف ہے، یہاں جنگ یہاں جنگ. میں نے بار بار آپ کو کہا تھا کہ جنگوں کے اندر سے سٹاپ کا بٹن نکال لیا گیا، صرف پاز کے بٹن ہے، دیٹس اٹ، اور کچھ بھی نہیں. بالکل. سر لاسٹ کوشچن، قدرتی آفات کے حوالے سے. سر آفات تو ہیں، زلزلے کے بھی چانسز ہیں، اور ابھی تو شاید اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے تو صرف آپ نے دریاؤں میں طغیانی دیکھی ہے، ابھی تو سمندروں کی طغیانی باقی ہے. سمندر ابلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے. اللہ رحم کرے، دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، بالکل اور یہ بڑی تباہی کو جنم دیں گے، بہت بڑی تباہی کو جنم دیں گے. اللہ رحم کرے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انٹرنیشنل لیول پہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بتا رہے تھے، اور سورج گرہن کے کیا کیا اثرات ہوں گے، اور کہاں کہاں کس طرح سے اثرات رکھے گا، کس ملک کے لیے کہاں کہاں سے جنگیں شروع ہو رہی ہیں. جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. السلام علیکم.